بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا، میڈیا کے دوستوں نے۔ ابھی میں براہ راست یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہا ہوں، جہاں پہ آج ہمارا جو پلان تھا، آج ہم نے خریداری کا، یا جس کو پروکیورمنٹ ہم کہتے ہیں، اس کا آغاز کل سے ہوا ہے، اور آج اس کا ہم نے اناگوریٹ کیا چیف منسٹر صاحب نے، علی امین گنڈاپور صاحب نے۔ وہاں پہ جو ہمارا سیکنڈ لارجسٹ گوڈاؤن ہے صوبے کا، اسٹریٹجک ریزروز اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کی کیپیسٹی 55,000 میٹرک ٹن کی ہے، اور اس کے مقابلے اور اس وقت وہاں پہ 6,000 سے کچھ اوپر میٹرک ٹن جو ہے وہ موجود ہے، اور باقی جو ہے وہاں پہ ہم صوبے وہاں پہ خریداری جو ہے وہ ہماری شروع ہو گئی۔ اس طرح صوبے کے مختلف جو پوائنٹس ہیں، پرچیز پوائنٹس ہیں، اس کے اندر ہم نے خریداری کا سلسلہ کل سے شروع کیا ہوا ہے۔ کچھ ہمارے مراکز ایسے ہیں جن کو تھوڑا سا لیٹ کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ موسم زیادہ سرد ہوتا ہے، تو ان جگہوں پہ ہم نے کچھ دن اس کو 3 یا 4 دن اس کو مزید لیٹ کیا ہوا ہے۔ اور ہماری انشاءاللہ خریداری کا مہم جو ہے وہ گندم کی خریداری کا وہ 2 مہینے تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں ہم نے اس مرتبہ بہت سارے اقدامات کیے ہیں، اور وہ خصوصی طور پر وہ ہم نے ٹرانسپیرنسی کے لیے، اور اس سے پہلے ہم نے جو سب سے بڑا قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ ہمارے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ فائنینشیل کرائسس میں ہے اس وقت، اور ہمارے پاس فائنینسز کی بہت ہی ریسورسز کی بڑی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے، چونکہ عمران خان کا ویژن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کسان جو ہے وہ خوشحال ہونا چاہیے، پاکستان کے غریب عواموں کو ان کے دہلیز پر جو سہولتیں ہم دے سکتے ہیں، اس سلسلے میں یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت جو حالات تھے، ہم نے 3 مختلف کابینہ کے سامنے 3 مختلف آپشن رکھے تھے۔ ان تینوں آپشن میں سے کابینہ نے یہ آپشن ایکسیپٹ کیا، جس میں یہ تھا کہ گندم کی خریداری اس سال ہم 3 لاکھ ٹن جو ہے، ساری گندم جو ہے ہم کسی اور جگہ سے نہیں خریدیں گے، بلکہ 3 لاکھ ٹن جو پہلا ہم ٹرنچ جو خرید رہے ہیں، جو کہ ہمارے صوبے کی ضروریات کے مطابق بھی انشاءاللہ کافی ہوگا، وہ ہم ان 3 لاکھ جو میٹرک ٹن گندم ہے، اس میں سے ہم نے پاسکو کی جو گندم ہم خریدتے تھے، اس کی قیمت اس وقت گزشتہ سال یا اس سے پہلے سال وہ ہمیشہ ہم پاسکو سے گندم خریدتے تھے، اور پاسکو سے گندم خریدنے میں ہمیں 5200 جو 5200 اور 300 یہ ریٹ پہ ہم لوگ گندم خریدتے تھے پاسکو سے، کیونکہ اس کے اندر انسیڈنٹل چارجز ہوتے تھے، ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی، باردانہ ہوتا تھا۔ تو اس مرتبہ جو ہم نے یہ فیصلہ کیا، تو ہمیں سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ فائنینشیل چیلنج تھا، اس لیے چیف منسٹر صاحب نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ آپ لوگوں نے، کیونکہ خوراک جو ہے یہ انسان کی زندگی کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے، لہٰذا خوراک کے معاملے میں ہم کسی قسم کا بھی رسک جو ہے وہ نہیں لے سکتے، اور ہم نے اس سلسلے میں جو سب سے بڑا قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ اس کی جو پروکیورمنٹ کی ساری قیمت تھی وہ 29 ارب روپے ہے۔ تو جو ہم پہلے اس سے پہلے 3 لاکھ میٹرک ٹن اگر ہم گندم خریدیں گے، جو آج کل کا ریٹ ہے، پاسکو اگر ہمیں دے گی، تو وہ اس پہ ہمارے تقریباً 12 ارب روپے زیادہ خرچ ہوں گے۔ یہ جو ہم نے سچویشن انالیسس کی، سارا کچھ دیکھا، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں اس پہ اگر ہم پاسکو سے گندم خریدیں تو ہمارا اتنا خرچہ آئے گا، اور اگر ہم صوبے کے لیے اپنی گندم اپنے پیسوں سے خریدیں گے تو اس پہ یہ 29 ارب روپے جو ہیں یہ ہمارے خرچ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تو ہمیں اس سلسلے میں فائنینشیل جو سچویشن کرائسس کے باوجود ہمیں کل جو ہے ہمیں فنڈز بھی ریلیز ہوئے ہیں، اور آج ہم نے اس کا افتتاح بھی کر دیا ہے۔ اس میں جو 2 امپارٹنٹ باتیں تھی، ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے۔ ہمیشہ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بڑے کویسچنز جو ہے وہ ریز ہوتے تھے کہ بڑے ٹرک غائب ہو جاتے ہیں، سچ یا جھوٹ اپنی جگہ، لیکن اس قسم کے سوالات بہت سارے اٹھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کو بوریاں جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہاں اس کی زبان میں فوڈ کی زبان میں اس کو باردانہ کہا جاتا ہے، تو باردانہ بھی ہم نے ختم، کیونکہ اس پہ بھی بڑے کہ فلانا کو یہ ٹھیکہ مل گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، تو ہم نے باردانہ اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بیچ میں سے بالکل ختم کر دیا، تاکہ ٹرانسپیرنسی کا جو عمل ہے، شفافیت کا،
جو کہ عمران خان کا ویژن ہے، اس پہ ہم جتنے بھی ممکن ہے کوشش کریں اور اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ تو ہم نے ان دو چیزوں کو جو ہم نے اس کو جو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، ایک ہمارے صوبے کو بچت، دوسرا جو ہم نے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے کسان جو ہیں، جو ہم صورتحال پورے ملک کی ہم نے دیکھی، پنجاب کی صورتحال دیکھی، تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ پنجاب میں بمپر کراپ جو ہے اس مرتبہ ہوا ہے۔ باہر کے ملکوں سے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 300 ارب روپے کا وفاقی حکومت کا بہت بڑا اسکینڈل چل رہا ہے، جو کہ ابھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اسکینڈل نہیں ہے، یہ نگران حکومت کا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت بھی تو آپ کی حکومت تھی۔ تو 300 ارب روپے کا اسکینڈل، کیونکہ انفیکٹڈ گندم جو ہے، انفیکٹڈ ویٹ جو ہے وہ سپلائی کی گئی ہے، اور اس میں ایک پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور ایک کمیٹی جو ہمارا فیڈرل فوڈ منسٹر ہے انہوں نے، اور یہ کمیٹیاں اور تحقیقات اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ اس چیز کو دبایا جا سکے، کیونکہ وہ پچھلی حکومت بھی ان کی حکومت تھی۔ تو ہم نے جب اس تمام صورتحال کا جائزہ لیا تو ہم نے کہا ایک تو ہم امپورٹڈ گندم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگ پسند نہیں کرتے کھانے میں، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس پہ ہمارا خرچہ بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں ہم نے جو گندم آج اب اس وقت ہم جو خرید رہے ہیں وہ اس کے مقابلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 لاکھ ٹن جو ہے، اس کے مقابلے میں 3 لاکھ ٹن پہ ہمارا جو خرچہ پاسکو سے خریدنے میں آتا ہے، وہ اس طرح اب جب ہم خود خرید رہے ہیں تو اس پہ 12 ارب روپے کی ہمیں سیونگ ہوگی۔ اچھا، ہم نے پورے سسٹم کو ابھی ڈیجیٹائز کیا ہوا ہے، اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ ماشاءاللہ ہم نے ایپ لگا دیے ہیں، پورے سسٹم کو مانیٹر کر رہے ہیں، جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور یہ گزشتہ ہماری جو حکومت تھی اس میں ڈیجیٹائزیشن کا عمل جو تھا وہ شروع ہوا ہے۔ تو چیف منسٹر صاحب نے خود ہمیں ہدایات دی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری پچھلی حکومت نے یہ عمل جو شفافیت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، اس پہ کام کیا ہے، اس کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ تو ہم یہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ پہلے 10 دن جو ہے وہ گندم لوکل گروورز سے جو ہے خریدی جائے گی، اس کے بعد جو 2 مہینے ٹوٹل 2 مہینے، تو پھر اس کے بعد لوکل گروور سے بھی خریدی جائے گی، لیکن باہر کے جو سپلائرز ہیں یا ہمارے گروورز ہیں باہر کے، ان سے بھی خریدی جائے گی۔ تو یہ سارا ایک خاکہ ہے۔ آج افتتاح ہوا ہمارا ڈی آئی خان میں، وزیر اعلیٰ صاحب اس کے ہمارے چیف گیسٹ تھے۔ تو ہم نے اپنے پورے ڈپارٹمنٹ میں ایک بات ہم نے کلیئر کٹ کر دی، آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوالٹی اور کوانٹٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی، اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اگر ہم میں سے کسی نے یہ کیا کہ اگر ہم پہ کوئی چیز ثابت ہوئی تو یا میں نے چیف منسٹر صاحب کو کیبنٹ میں کہا پھر مجھے نکال دو، مجھے اگر کسی اور نے کیا ڈپارٹمنٹ کے اندر، میں خود منسٹر کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور یہ میرے ڈائریکٹر صاحب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیکٹری فوڈ جو ہے وہ اس وقت ڈی آئی خان میں، اس کے علاوہ نیچے جتنے بھی لوگ ہیں آج ہم نے ان کو بھی بتا دیا ہے کہ 0 ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے۔ اگر کوئی لوگ کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں، کوالٹی اور کوانٹٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں، اور اس سسٹم، اچھا اس کے لیے ہم نے جو تھرڈ پارٹی ایک ایویلویشن کے لیے بھی ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، جو کہ پہلی مرتبہ ہے میرے خیال میں، بالکل یہ پہلی مرتبہ ہے تھرڈ پارٹی ایویلویشن، کہ وہ بھی ہوگا اگر لیب کے ذریعے بھی اس کی چیکنگ ہوگی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے ڈی ایف سیز لیول جتنا بھی سٹاف ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی ان 3 چیزوں کے اندر کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز کرے گا، چیف منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں کہا ہے کہ کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی جو ہمارے وزراء صاحبان ہیں، کوئی بشمول اس نے اپنے آپ کو بھی پیش کیا ہے کہ کسی قسم کی سفارش ہم نہیں کریں گے، اور آج تک مجھے کسی نے بھی سفارش نہیں کی۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے ہماری ضروریات جو ہیں خیبر پختونخوا میں وہ 50 لاکھ ٹن کی ہے سالانہ، اس کے اندر خیبر پختونخوا 1.4 ملین میٹرک ٹن خود ہمارا صوبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو انول گندم خریدتے ہیں وہ تقریباً اس سال جو ہم نے اس کا اسٹیمیشن کی ہے وہ 6 لاکھ میٹرک ٹن کی ہے۔ 6 لاکھ میٹرک ٹن
ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، لیکن جب ہم نے پریویس 5 ایئرس کے 3-4 ایئرس کے ہم نے جو اعداد و شمار اپنے سامنے رکھے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ 3 لاکھ سے کم گندم میٹرک ٹن کم سے کم گندم جو ہے وہ ہماری سالانہ ضرورت ہے۔ اس میں آپ کا ایک کوشچن یہ بنے گا جو میں آپ کو اسی طرح ابھی ایڈریس کر دوں کہ پھر یہ باقی گندم کدھر سے آتی ہے۔ یہ ایک تو یہ کہ لوگوں کے ساتھ اپنے گھر میں پورے پٹھان جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں جو گندم ہوتی ہے وہ لوگ اپنے سٹوریج رکھتے ہیں، فیملیز ان کے پاس اپنی گندم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گندم کا کاروبار ہے فلور مل اپنے لیول پر اپنے لیے گندم خریدتے ہیں، ساتھ ساتھ پنجاب سے آٹا جو ہے وہ ریگولرلی یہاں کاروبار کی شکل میں آتا ہے۔ تو یہ ساری ضروریات جب پوری ہوتی ہیں، جس طرح لاسٹ ایئر اب ہماری گندم جو ہے تقریباً کوئی 1.5 لاکھ گندم ابھی تک ہمارے ذخیرے میں موجود ہے، اور اس سے پہلے جو گندم یہاں کی جو ضرورت تھی، جس طرح آپ نے کویشچن کیا، تو یہ باقی گندم جو ہے یہ لوکل کاروبار کی شکل میں جو ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ لاتے ہیں یہاں پہ پنجاب سے، اور ہماری ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اس مرتبہ ہم نے 3 لاکھ ٹن اس لیے رکھا کہ یہ گزشتہ جو 3 لاکھ ٹن ہمارا جو گندم تھا اس میں ابھی تک 1 لاکھ سے زیادہ گندم جو ہے وہ ہمارے پاس سٹاک میں موجود ہے، اس لیے ہم نے 3 لاکھ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے میں انشاءاللہ وی آر فور سینگ دس ایئر کہ اسی سال جو ہے کسی قسم کی ریٹ میں جو ہے گندم اتنی زیادہ ہوئی ہے، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اسی سال گندم یا آٹے کی قیمت میں اضافہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ گزشتہ کچھ دنوں کے اندر 20 کلو آٹے کی قیمت میں 600 روپے تک 700 روپے تک فرق آیا، اور اسی کی وجہ سے ہم نے روٹی کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے سے 15 روپے کر دی ہے، اور اس پہ ہم سختی سے کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ 15 روپے کے بجائے 20 روپے میں 120 گرام بھیجیں گے، لیکن ہم نے اس سلسلے میں ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تو اب دیکھیے جی، کچھ جگہ ایسے ضرور ہوں گے جہاں تک ہمارے لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ میں خود بھی جہاں جاتا ہوں، کل بھی میں نے خود ڈی آئی خان میں روٹی کی چیکنگ کی ہے۔ جب میں ادھر گیا اس کے بعد میں باہر نکلا اور میں ایک تندور پہ خود گیا، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں فوڈ منسٹر ہوں یا کون ہوں۔ ہماری لوگ جو ہے سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک جو تھوڑی سی آپ ہماری مدد بھی کریں گے۔ جیسے ہی ہم لوگ آئے، رمضان سے 2 دن پہلے رمضان شروع ہو گیا، ٹوٹل پریشر فوڈ ڈپارٹمنٹ پہ تھا۔ میں تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اس وقت تک انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ صبح بھی میں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ میں جتنا اس ڈپارٹمنٹ کو الزامات کی زد میں ہوتا تھا، میں نے اس مہینے کے 1 مہینے کے اندر ہم نے جو مل کر کام کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ خامیاں نہیں ہیں، نہیں تھی، خامیاں ہیں، بہت ساری ہیں، اب بھی ہیں، وہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے۔ تو آپ جو روٹی جو ہے وہ کچھ جگہ ضرور اس طرح ہوں گی، لیکن اس کے لیے میں آپ کو بھی ہاتھ جوڑ کر یہ آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ یہ عوام سے بھی ہم ریکویسٹ بار بار کر رہا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں، عوام ہمارے ساتھ مدد نہیں، وہ کیوں 15 روپے کی روٹی 20 روپے پہ لیتے، کیوں شکایت نہیں کرتے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ دیکھیے جی، بارڈر کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بارڈر پورا جو ہے وہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ بارڈر جو ہے اس کو باڑ لگا دیا گیا ہے، صرف وہاں پہ اوپن کچھ راستے ہیں جو کہ ہماری حکومت کی کنٹرول میں ہیں۔ تو اگر کوئی اسمگل ہوتی ہوگی تو وفاقی حکومت اس میں شامل ہوگی، ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ دیکھیے، اگر 40 کلو گندم کی جو قیمت ہے اس وقت وہ 3900 روپے ہے، پنجاب میں ان سے کوئی گندم نہیں خرید رہا، خیبر پختونخوا میں ہم نے اوپن کیا ہوا ہے، وہاں تو حکومت ان سے گندم بھی نہیں خریدتی، ہم تو یہاں پہ ہم نے پرچیز پوائنٹس کھول رکھے اور اس پہ ہم گندم خرید رہے ہیں، تو ہم نے تو اس کو اوپن رکھا ہوا ہے، لیکن پنجاب حکومت ان سے وہ لوگ جو ہے وہ 3200 اور 3100 3300 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہم لوگ ان سے، ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ 3900 روپے میں یہاں ان سے گندم خرید رہی ہے۔ تو یہ گندم جو ہے یہ جب وہ جدھر سے بھی لائی جاتی ہے تو آپ یہ مانیں کہ ہم نے ان کو ایک سبسڈی کے طور پر یہ رقم جو ہے، یہ اضافی رقم جو ہے، یہ آپ اس کو سبسڈی ہی سمجھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے کسان کو دی ہوئی ہے۔ ہمارا میکینزم یہ ہوگا کہ جو چیک دیا جائے گا وہ 24 گھنٹے کے اندر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جس کی جتنی گندم ہے وہ اپروو ہو جائے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر چیک اس کو دے دیا جائے گا۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ گندم جو ہے نا،
اسی سال یا ہماری خوش قسمتی ہے خیبر پختونخوا کے عوام کی یا ہم سب کی کہ گندم اتنی زیادہ ہوئی. دیکھیے پنجاب کے اندر ان کے ہینگر میں بڑے بڑے شپس کھڑے ہیں جو کہ خالی نہیں ہو رہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو بتا دوں پنجاب نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر، اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے مل کر گندم جو ہے 35 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ باہر سے منگائی ہے. کچھ جہازوں کے اندر پڑی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، کچھ باہر آ گئی ہے. اب وہ لوگ اپنے کسانوں سے گندم خرید نہیں رہے. اور یہ کیوں کیا ہے انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے کس کا کنٹرول تھا؟ شوگر مافیا کا. شوگر مافیا یہ ڈر رہی تھی کہ اگر گندم اتنی مقدار میں جس طرح ابھی بمپر کراپ ہوا ہے، اگر اس طرح یہ گندم پھر بھی ہوگی تو پھر لوگ شوگر مل میں کے لیے گنا نہیں دیں گے. لہٰذا انہوں نے باہر سے اتنی گندم لے آئے کہ کسانوں کو ذلیل اور خوار کر دیا جائے، کسانوں کو ذبح کیا جائے، اور وہ آئندہ سال کے لیے گندم نہ اگائیں تاکہ اور وہ شوگر کی طرف گنے کی طرف آ جائے، شوگر کین کی طرف. تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر بڑی فلاسفی ہے. یہ اس بنیاد پہ یہ سارا کام ہوا ہے. 300 ارب روپے کے اسکینڈل کا آپ کو پتہ ہے کہ اب سارے لوگ صفائیاں کر رہے ہیں. 2 کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. ایک کمیٹی وزیر اعظم صاحب کے سربراہی میں، دوسری کمیٹی جو ہے وہ وہاں کا جو فیڈرل منسٹر ہے اس کی سربراہی میں کمیٹی قائم ہو گئی ہے کہ انفیکٹڈ گندم آ گئی ہے. تو انفیکٹڈ گندم کون لایا ہے؟ کہتے کیئر ٹیکر لائے ہیں. کیئر ٹیکر کون تھے؟ کیئر ٹیکر وزیر اعظم سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ صوبوں کا اختیار تھا، میں نے اس کو. صوبوں میں کس کی حکومت تھی؟ صوبوں میں کیئر ٹیکر کون تھے؟ تو یہ سارا جو ہے نا ایک سلسلہ ہے. ابھی آپ کے سامنے اس کی ایک جو دریچے جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے.